سب سے بڑی خبر جناب جو آج کی آئی ہے وہ ابھی تک یہ ہے کہ جناب پی آئی اے بک گئی ہے. وہ ایک مجھے بار بار جب یہ جملہ آتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے یہ بک گئی ہے. گورنمنٹ میں کچھ نہیں رکھا ہے. تو پی آئی اے جو ہے وہ اب بک گئی ہے اور عارف حبیب گروپ جو ہے ان کے کنسورشیم نے جناب پی آئی اے کے 75% شیئر جو ہیں وہ خریدے. ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پی آئی اے کی بڈنگ جو ہے وہ آج ہوگی. 3 مختلف گروپس جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے جس میں عارف حبیب گروپ، لکی سیمنٹ گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر بلو کی بولی جو ہے وہ سب سے کم تھی اور بہت زیادہ بڑا فرق تھا. تو اگلی سٹیج کے لیے انہوں نے مزید جو ہے اپنی بولی کو بڑھایا بھی نہیں. مقابلہ جو ہے وہ بیسکلی عارف حبیب گروپ اور جو لکی سیمنٹ کنسورشیم تھا ان کے درمیان یہ چلتا رہا اور الٹیمیٹلی عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں یہ بولی لگا کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 75% حصص جو ہیں جو شیئرز ہیں وہ انہوں نے خرید لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو دیگر 25% ہے وہ اگلے 1 سال کے اندر عارف حبیب اگر گروپ چاہے تو حکومت سے وہ شیئرز بھی وہ لے سکتا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ 25% شیئر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہیں گے. گورنمنٹ کو جو ہے اس میں سے 10.2 ارب روپے جو ہیں وہ ملیں گے اور باقی پیسہ جو ہے وہ اس سلسلے میں جو پی آئی اے کے شیئرز ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ آگے جائے گا. اچھا اب ظاہری بات ہے اس بولی کے بعد اور یہ نیلامی کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی. میں جانتا ہوں یہ ڈیبیٹ شروع ہوگی اور سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہوگی کہ جناب سستی بیچتی. ہمارے یہاں پہ ایک عادت ہے، ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ڈیل جب ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی مہنگی بیچ دی، کچھ لوگ کہتے ہیں سستی بیچ دی. اور نیلامیوں اور بیچنے کے حوالے سے تو آلریڈی ایک کیس آپ جانتے ہی ہیں اور وہ ہے توشہ خانہ کا کیس کہ اس میں چیزیں کس طرح بکیں، کتنے کی بکیں، سستی بکیں، مہنگی بکیں، وہ معاملہ تو آلریڈی چل رہا ہے. تو پی آئی اے کے حوالے سے بھی جو ہے یہ ڈسکشن اور یہ ڈیبیٹ چلے گی، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. لیکن آبویسلی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سفید ہاتھی بن چکا تھا. ایک ایسا وقت تھا کہ اس میں تقریباً 13-13.5 ہزار ملازمین جو ہے وہ کام کر رہے تھے، جبکہ ایکچولی اتنی بڑی تعداد میں اس کی ضرورت نہیں تھی. اب اس میں جو پی آئی اے کے ملازمین کی یونین تھی وہ یہ کہتی تھی کہ جناب اگر اتنی بڑی تعداد میں بے شک یہ کام کر بھی رہے ہیں لیکن پوری دنیا کے اندر جو سٹینڈرڈ ہے کسی بھی ایک جہاز کو چلانے کا، اس کے اوپر جو کاسٹنگ آتی ہے، پی آئی اے جو ہے پھر بھی کافی حد تک کاسٹ فرینڈلی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی آئی اے کا ایک جو دور ہوتا تھا، ایک ایسا ٹائم تھا کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی ایئر لائنز جو ہیں وہ ہمارے یہاں پہ آ کے پی آئی اے سے سیکھتی تھی کہ ایئر لائن کو آپریٹ کس طرح کرنا ہے. لیکن اس کے بعد یہ سیاست کی نظر ہوئی، یہ ایئر لائن اس کے اندر سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوئیں بہت بڑی تعداد میں، اور اس میں جو ہے وہ سیاست نے بڑا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے اپنے اپنے یونین کے اندر جو ہے وہ گروپس بنے ہوئے تھے جو اتنے سالوں کے اندر جو یہاں پہ سیاست کرتے رہے. لوگوں کی بھرتیاں ہوتی رہیں، میرٹ کی درجیاں اڑائی گئیں. ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے پی آئی اے کو آپریٹ کیا جاتا تھا، مطلب یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ بھائی اسی ٹیک آف تے کر رہے ہیں، بس دعا کرو اسی لینڈ بھی کر جائیے، مطلب اپنی جو منزل ہے اس پر کسی طرح پہنچ جائیں. تو پی آئی اے جو ہے وہ اور اس سارے عرصے کے دوران ایک ایسا سفید ہاتھی بن چکا تھا، نہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ رہا تھا. پوری دنیا کے اندر جو ہے جس طرح ایئر لائنز نے اپنے آپ کو امپروو کیا، چاہے وہ ایمریٹس کی بات کریں، آپ قطر کی بات کریں، سنگاپور کی بات کریں، ان تمام ایئر لائنز نے جو ہے پوری دنیا میں اپنا لوہا بنوایا. اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ ایک بڑا اچھا ٹرانزٹ روٹ بھی بن سکتا تھا. پاکستان جو ہے ایک بہت اچھا ٹرانزٹ روٹ بن سکتا تھا، لیکن ٹرانزٹ روٹس جو ہیں مثال کے طور پہ وہ کون سے بنے؟ وہ دبئی بنا، وہ ابوظہبی بنا، وہ دوحہ بنا قطر. لیکن پاکستان میں کراچی ایئرپورٹ یا اسلام آباد کا ایئرپورٹ جو ہے وہ مقام حاصل ہی نہیں کر پایا. اب خیر وہ ایئرپورٹ کی ڈسکشن الگ ہے اور پی آئی اے کی ڈسکشن الگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ غلام سرور صاحب جو سابقہ وفاقی وزیر تھے برائے ہوا بازی عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پی آئی اے کا بیڑا گرک کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جب انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس ہی 2 نمبر ہیں یا ان کی ڈگریاں ہی جعلی ہیں، اور اس کے مطابق پھر یہاں پہ ہماری ایئر لائنز کے جو روٹس ہاتھ سے نکلے، خاص طور پہ ویسٹرن روٹس جو ہاتھ سے نکلے، بڑا اربوں روپے کا جو ہے وہ پاکستان ایئر لائنز کو نقصان ہوا. پہلے ہی بٹھا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. ماشاءاللہ اس قسم کے بیانات نے اور اس کا بیڑا گرک کر دیا. اب اس کے بعد بڑی دیر سے یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جناب پی آئی اے کو بک جانا چاہیے، پی آئی اے کو بک جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی آئی ہے. جب ان کا دور ہوتا تھا اور جب بھی یہ بات ہوتی تھی
کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی آئی جو ہے وہ سیل ہونی چاہیے، تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جناب ہمارا تو نعرہ روٹی کپڑا اور مکان ہے، اور اگر یہاں پہ ہم نے لوگوں کو نکال دیا تو بے روزگاری ہو جائے گی، تو یہ ہو نہیں سکتا، ہم جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ٹریڈیشنلی ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہی، لیکن الٹیمیٹلی بات سب کو یہی سمجھ آئی کہ جناب جب تک اس کو آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کی نیلامی نہیں کریں گے، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک سفید ہاتھی ہے، صرف پیسے لیتا رہے گا۔ اب فرق یہ آئے گا کہ عارف حبیب کمپنی جو ہے، پہلی بات تو یہ عارف حبیب گروپ جو ہے وہ پاکستان کا ایک جانا مانا گروپ ہے، اس کی بہت سے سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹس ہیں اور اسے کام کرنا آتا ہے۔ اگر اس نے یہ پی آئی اے ایئر لائن خریدی ہے تو وہ اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے، آپریٹ کر کے بھی دکھائیں گے۔ جو سٹینڈرڈز ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اگر اس کو نکال دیا، وہ سیدھا کورٹ جاتا ہے، جا کے اسٹے آرڈر لے آتا ہے کہ جناب میری نوکری کو آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے، سٹینڈرڈز نہیں تھے۔ یہاں پہ آپ کی بہت سی ماشاءاللہ ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ ان میں سے کئی جو ہیں وہ ڈرگز بھی اسمگل کرتی ہوئی پکڑی گئیں، کئی ایسے سٹاف ممبرز تھے وہ سلپ کر گئے، وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر گئے، وہیں سے باہر نکل گئے۔ اس طرح کی بھی بہت سے واقعات جو ہے وہ پیش آئے اور بہت سے اس طرح کے حادثات ہیں۔ تو کم از کم اب جب یہ ایک پرائیویٹ بندے کے ہاتھ میں گیا ہے تو اللہ کرے کہ اب یہ جو ہے وہ امپروو کرے، سٹینڈرڈز کا امپروو کرے۔ بائی دا وے اس کے بعد ان کے مقابلے کے اندر ایئر بلو آئی، ایئر جنا آئی، اس کے علاوہ اور بھی ایئر لائنز آئیں لیکن وہ بند بھی ہوں گی۔ بھوجا ایئر لائن ایک ہوتی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی ایئر لائنز ہوتی تھی لیکن وہ بند ہو گئی۔ اب سننے میں ویسے آ رہا ہے کہ اور بھی ایئر لائنز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے لگیں۔ تو پی آئی اے کے حوالے سے آج یہ ایک بڑا دن ہے کہ پی آئی اے کی بولی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بائی دا وے مشرف زیدی صاحب جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا ہے جی آن دا ویری ڈے دیٹ دا bidding process for PIA is televised live, inshallah timeline for spectrum auction for 5G also announced. Alhamdulillah, painstaking policy deliberations and negotiations led by PM Shehbaz Sharif delivering outcomes. May Allah bless Pakistanis, we ever improving order and opportunity. So جہاں پہ پی آئی اے کی بولی جو ہے وہ لگی ہے وہیں پہ 5G کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک ٹائم لائن آ گئی ہے کہ اس کی بھی 5G کا لائسنس جو ہے آپ یہ 5G کا تعلق آپ کے موبائل فون کے ڈیٹا کے ساتھ ہے جو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں، یا تو آپ کے پاس 4G آ رہا ہوگا یا آپ کے پاس LTE آ رہا ہوگا۔ اب 5G جو ہے وہ ان دونوں سے بھی بہت تیز سروس ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اب لائسنس پروسیس جو ہے اس کا سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اگر وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو انٹرنیٹ صارفین کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں پہ پھر انٹرنیٹ سینسرشپ کا ایک اور مسئلہ ہے، لیکن البتہ سپیڈ جو ہے وہ کافی اس سے امپروو کر جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر سے جو ہے وہ یہ رپورٹ ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان گورکھپور ناکے پر پہنچی اور پیدل جیل کی طرف روانہ ہوئی۔ علیمہ خان کی قیادت میں تمام کارکن جو ہے گورکھپور ناکے سے پیدل روانہ ہوئے۔ تینوں بہنوں نے چھوٹے جلوس کے ساتھ جو ہے فیکٹری ناکے پر وہاں پہ پہنچی۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بلاک کر کے مکمل اسے سیل کر دیا۔ علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان فیکٹری ناکے پر بند ہو گئیں۔ کارکنوں نے نعرے بازی کی، بعد میں ملاقات نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ ان کی بہنوں نے دھرنا دے دیا۔ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ دھرنا اس وقت ابھی بھی وہاں پہ جاری ہے، اور سلمان اکرم راجہ اور شفیع اللہ جان وہ بھی اسی فیکٹری ناکے کے اوپر ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا فیکٹری ناکے پر انہوں نے کہا کہ جی ہر منگل کو روکتے ہیں، بانی سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، یہ آئین اور قانون توڑ چکے ہیں۔ انہوں نے بانی کو قید تنہائی میں رکھا ہے۔ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر کیوں قید تنہائی میں ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ بانی نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو، سڑکوں پر نکلیں گے۔ ابھی آخری بار سلمان صفدر عمران خان سے ملنے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دے دیا تو اب کوئی مذاکرات کا کہے گا تو وہ بانی کی پارٹی کا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارا آئینی حق چھینا جا رہا ہے، بانی پر مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہم بانی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سوال ہوا کہ احتجاج کی کال دی جائے گی تو نمائندگی کون کرے گا اگر آپ لوگوں کی طرف سے کال آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں، ہم تو یہاں اپنی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ صحافیوں کے سوال کے اوپر ایک موقع پہ وہ گرم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو سوال دے کر یہاں پہ بھیجا جاتا ہے، کس کو اس کو کہا گیا ہے مجھے پتا ہے، جس دن بانی کال دیتا ہے تو مذاکرات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ان سے کیا بات کریں، یہ تو ملازمت کر رہے ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بتائے ہمیں، ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہے، ہمارا بھائی جیل میں ہے، اس سے بات کر لیں، ہم جو مرضی بات کر لیں، کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم بات نہ کر سکیں؟ چوری شدہ مینڈیٹ والے ہمیں کہیں گے کہ ہم بات نہ کریں، ہم کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں؟
انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ جناب جو دیگر رہنما تھے اس میں بیرسٹر گوہر علی خان، جن کا نام آج لسٹ میں شامل تھا پی ٹی آئی کے چیئرمین، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس پر علیمہ خان کا موقف موجود ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں، میرے پاس جو تحریری طور پر موجود ہے اس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہی مذاکرات کریں، اگر مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی اور کے پاس مذاکرات کے اختیارات موجود نہیں ہیں تو اور کوئی میسج آیا ہوگا۔ مسائل بڑھ رہے ہیں، ملک پہلے مشکلات سے دوچار ہے، کچھ نہ ہو تو سال ختم ہونے سے قبل ملاقات ہونی چاہیے، بہنوں کی ملاقات پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بشرا بی بی کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی پچھلے کافی عرصے سے ایسے ہو رہا ہے، دل کرے ملاقات کراتے ہیں، نہیں تو نہیں، ملاقات نہ کروانا غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے البتہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا آج کل پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جو جائز معاملات ہیں صرف ان کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی 2 روزہ یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اگرچہ مذاکرات کے آپشن کے اوپر بات کی گئی، تاہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ضائع شدہ موقع ثابت ہوئی، کیونکہ علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں باضابطہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی پی ٹی آئی کی تجویز حتمی اعلامیہ میں شامل نہ ہو سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت چاہتی تھی کہ کانفرنس میں علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے منظم مذاکراتی عمل کا آغاز کرے۔ تاہم اگرچہ اعلامیہ میں مذاکرات کے حق میں ایک عمومی شق جو ہے وہ شامل کر لی گئی، لیکن مذاکراتی کمیٹی کی مخصوص تجویز محمود خان اچکزئی کی مخالفت کے باعث شامل نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما اسد کیسر نے مذاکراتی کمیٹی کے قیام کی بھرپور حمایت کی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اس تجویز سے متفق تھے۔ اندرونی سطح پر اس حمایت کے باوجود اعلامیوں کو حتمی شکل دیتے وقت یہ تجویز نکال دی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذاکرات سے متعلق شق بھی ابتدا میں اعلامیہ کے حتمی مسودے کا حصہ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پر زور دیا کہ مذاکرات کا آپشن لازماً شامل کیا جائے، جس کے بعد مشاورت کے نتیجے میں یہ شق شامل کی گئی۔ تاہم اچکزئی نے موجودہ حکومت میں بیٹھے ان کے بقول عوامی مینڈیٹ کے چوروں سے باضابطہ بات چیت کی مخالفت کی، جس کے باعث کسی بھی مذاکراتی کمیٹی کے اعلان کا امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کانفرنس میں شریک بعض شرکاء کے نزدیک یہ موقف تضاد کا شکار نظر آیا، کیونکہ محمود خان اچکزئی عوامی سطح پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی اپیل کرتے رہے ہیں، لیکن اسی 2 روزہ کانفرنس کے دوران موجودہ حکومت سے بات چیت کی مخالفت کرتے دکھائی دیے ہیں۔ کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان یہ اعتراف کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں میں اپوزیشن نے نمایاں طور پر جو ہے سیاسی میدان کھو دیا ہے، وہ اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی 8 فروری تک عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند رہے گی۔ انہوں نے ڈیٹ بھی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دی ہے۔ اب 8 فروری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے، اور 8 فروری 2026 کو جو ہے اس الیکشنز کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے اختیارات اور فنڈ نہ ملنے کے اوپر جو ہے صوبائی حکومت کے خلاف آج احتجاج کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے احتجاج کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچے۔ پولیس نے احتجاج کے شرکاء کو پارلیمنٹ کے باہر روکا۔ پارلیمنٹ کے باہر بلدیاتی نمائندوں کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی۔ شرکاء نے بلدیاتی ادارے غیر فعال، اختیارات اور وسائل کی عدم منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے سیکیورٹی سخت ہوئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں سینیٹر پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر، ان کی نوک جھونک ہوئی تھی علیم خان صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی کے اجلاس کے اندر، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وفاقی وزیر مواصلات کے خلاف علیم خان کے خلاف جو ہے تحریک استحقاق وہاں پہ دائر کر دی ہے، اور قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزیر مواصلات کے نامناسب رویے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ سینیٹر پلوشا خان نے کہا ہے کہ یہ عوامی فنڈز پر سوالات کے دوران وزیر کی جانب سے دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی۔ کمیٹی کے دوران وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان نے ایک ایجنڈا آئٹم کے جواب میں نہایت نامناسب اور انتقامی رویہ اختیار کیا۔
ہدیرہ ڈرین تا ٹھوکر نیاز بیگ منصوبے پر عوامی خزانے سے خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کے بارے میں وضاحت طلب کی گئی۔ عوامی فنڈ سے متعلق سوالات کے دوران وزیر نے کمیٹی کے سامنے جواب دہی قائم کرنے کے بجائے چیخ و پکار شروع کر دی۔ کمیٹی کے اراکین اور دستخط کنندہ کے خلاف توہین آمیز اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی۔ کسی بھی آخر میں وہ کہتی ہیں جی کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے۔ اب یہ کس کے لیے تھا؟ میرے خیال میں ڈیکوڈ آپ اس کو خود ہی کیجئے کہ پلوشہ خان صاحبہ نے یہ کس کے لیے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب سے متعلق جناب مسائل کی سنوائی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے اب لاہور میں اپنا آفس کھول لیا ہے۔ اب ویسے آپ کو یہ بڑی ایک عام سی بات لگے گی لیکن اس کے بڑے ڈائنامکس ہیں، وہ میں آپ کو وجہ اس کی بتاتا ہوں۔ لاہور میں چمبا ہاؤس پبلک افیئرز یونٹ جو ہے وہ وزیراعظم آفس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور وزیراعظم آفس کی جانب سے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی 2 کوآرڈینیٹرز جو ہیں وزیراعظم کی طرف سے اس آفس میں بیٹھیں گے اور اس میں وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر برائے پبلک افیئرز یونٹ عمران گرایا اور کوآرڈینیٹر برائے سیاسی امور توصیف شاہ، انہیں کہا گیا ہے کہ جی وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چمبا ہاؤس میں بیٹھیں گے اور دونوں کوآرڈینیٹرز جو ہیں عوامی شکایت کی سنوائی کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف کو مسلسل آگاہ کریں گے۔ اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے جب سے الیکشنز ہوئے ہیں، جب سے یہ حکومتیں بنی ہیں، تب سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی ٹیریٹری کے حوالے سے بڑی ہی سینسیٹیو ہیں۔ وہ باہر سے کسی کو کوئی اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرنے نہیں دیتی۔ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس یا شہباز شریف صاحب پنجاب کے معاملات کے حوالے سے بالکل الگ تھلگ تھے، وہ کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتے تھے، بلکہ 2-4 موقعوں کے اوپر تو اس طرح بھی ہوا کہ جب وہ یہاں پر آئے تو مریم نواز صاحبہ نے ایکچولی ان کا استقبال بھی نہیں کیا، مطلب ان کو، ورنہ عام طور پہ پرائم منسٹر جب بھی کسی صوبے میں جاتے ہیں، اب ہے تو ٹھیک ہے ان کی بھتیجی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہاں پہ نہیں گئیں اور ان کا انہوں نے کسی قسم کا کوئی استقبال نہیں کیا، تو وہ اپنی ٹیریٹری میں رہتے تھے یا اپنی ٹیریٹری میں رہتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ ایک وزیراعظم ہاؤس کا ایک آفس جو ہے وہ یہاں پہ اب کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کی سنوائی ہوا کرے گی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے چند دنوں سے مختلف سیاسی حلقے جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ موجودہ پنجاب حکومت کے حوالے سے چند ریزرویشنز ہیں کہ جس طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور ابھی ہم نے 24 گھنٹے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو ایک آرڈیننس آیا تھا اس کے اوپر جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں نیلم صاحبہ، انہوں نے بڑا سخت قسم کا جو ہے موقف لیا، حکومت کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، بلکہ چیف سیکرٹری کو بھی جو ہے انہوں نے کافی سنائی ہے۔ آج عظمہ بخاری صاحبہ ایکچولی پنجاب اسمبلی میں کھڑی ہوئی تھیں، وہ اس کے اوپر کافی چیخو پکار کر رہی تھیں، لیکن بہرحال اب مطلب اے والی چیف جسٹس انہوں نے بھی لڑ پڑنا ہوئی، تو مطلب کسی کے ساتھ صلح بھی کر لیا کرے، ہر ایک سے لڑائیاں جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جناب یوٹیوبر ڈکی بھائی، ان کے جناب یوٹیوب اکاؤنٹس اور سامان کی سپرداری کے معاملے پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے ڈکی بھائی کا یوٹیوب چینل اور موبائل فونز سپرداری پر دینے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی ہے اور ان کی جامع تلاشی کے دوران برآمد ہونے والی 19 اشیاء جو ہیں وہ انہیں سعد الرحمان یا ڈکی بھائی کو جو ہے واپس کرنے کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب بنگلہ دیش سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کرنے والی انقلاب مانچا نامی طلبہ تحریک کے نوجوان رہنما ہادی عثمان کے قتل میں ملوث 2 افراد کی شناخت جو ہے وہ فیصل کریم مسعود اور محمد عالمگیر شیخ کے نام سے کی جا رہی ہے۔ شریف ہادی عثمان کو رواں ماہ ڈھاکہ میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایک مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو اب ان کے 2 مبینہ قاتلوں کو جو ہے وہ بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے آنے والی رپورٹس جن میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ہندو خواتین سندور لگا کر آزادانہ گھومنے پر پھرنے سے خوفزدہ ہیں، نہایت تشویشناک ہے۔ محبوبہ مفتی صاحبہ جو کشمیری رہنما ہیں، مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ بڑا تشویشناک ہے، افسوسناک امر یہ ہے کہ بھارتی قیادت کو اس سنگین مسئلے کو بنگلہ دیشی حکام کے سامنے اٹھانے میں ایک اخلاقی مخمصے کا سامنا ہے، کیونکہ اپنے ہی ملک میں اوباش عناصر مسلم خواتین کے حجاب زبردستی اتارنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسے عالم میں جہاں جنونی عناصر کا غلبہ ہے، آخر کون خواتین کے حقوق اور وقار کے لیے حقیقی معنوں میں آواز اٹھائے گا؟ تو انہوں نے بیسیکلی وہ جو پچھلے دنوں ایک مسلم خاتون کے ساتھ یہ جو گھٹیا حرکت کی تھی بہار کے وزیر اعلیٰ نے، اس کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ جب آپ کے اپنے ملک میں خواتین کے چہرے سے جو ہے نقاب اتارا جائے تو پھر اس کے بعد آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر اگر چند خواتین جو ہیں وہ سندور لگا کے باہر نکلنے سے کتراتی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔